جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی اسمبلی پی پی 116 سے رانا طاہر خان صاحب جو امیدوار ہیں وہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے جو علاقے میں محرومیاں رہ گئی ہیں یا کوئی کرائسس ہے وہ کس وجہ سے ہیں۔ جی رانا طاہر خان صاحب بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا علاقہ پی پی 116 فیصل آباد کے اہم ترین علاقہ جات پہ مشتمل ہے، اور اندرون شہر بھی سے لے کے اور آگے گاؤں تک یہ ہمارا شہر سے باہر تک ہمارا حلقہ جاتا ہے۔ تو ہمارے علاقہ کے اندر نے جی پچھلے کئی سال جو ایک گورنمنٹ گزری ہے، تو اس گورنمنٹ کے اندر کوئی ترقیاتی کام خاص نہیں ہو سکے، کچھ بھی، مطلب ہم ہر چیز سے محروم رہے ہیں۔ اگر ہمیں واٹر پلانٹ دیے گئے ہیں تو وہ ورکنگ نہیں کرتے، اور چند دن کے لیے بھی انہوں نے کام نہیں کیا، جسٹ ان کے لیے جگہ بنائی گئی اور فنڈز کھائے گئے اور ٹھیکیداروں کو نوازا گیا۔ اسی طریقے سے جن جگہ پہ انہوں نے اپنے نیم پلیٹ بھی لگائی ہیں، وہاں پہ بھی منصوبے نامکمل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ سیاسی کشمکش کی نظر کس قدر اس حلقے کو ان لوگوں نے کر دیا کہ لوگ اپنے بنیادی ضروریات سے محروم ہونا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے ہمارا مظفر کلونی اور نوابہ والا روڈ۔ اب اس روڈ پہ لوگوں نے احتجاج کر کے ہم لوگوں نے بار بار انتظامیہ کو جھنجھوڑا، وہاں پہ گئے، آواز اٹھائی، جو کچھ ہمارے بس میں تھا، عوام کے بس میں تھا، ہم نے کیا۔ اور تب کیا جب ان نمائندگان کے پاس سے ہر بندہ مایوس ہو چکا تھا، ایک کے پاس جاتے تھے وہ دوسرے کے پاس بھیجتا تھا، دوسرے کے پاس جاتے، تو الحمدللہ ہمارے لوگوں نے اپنے بلبوتے پہ یہ سارا کام لوکل گورنمنٹ کے تھرو کروایا۔ اچھا جی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ چلتے کام کو روک دیا گیا۔ اب بھی جب میں شکر گزار ہوں اب بھی اس انتظامیہ کا، شہر کی تمام ان لوگوں کا جنہوں نے دوبارہ اس رکے ہوئے منصوبے کو کسی بھی طریقے سے دوبارہ چالو کیا ہے، تو ابھی بھی وہاں پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اسی سیاست کی وجہ سے اب بھی وہ روڈ جو کئی بڑی آبادیوں کو ٹچ کرتا ہے اور سہولیات دیتا ہے اور واحد ذریعہ ہے وہاں تک جانے کا، ٹھیک ہے نا جی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی مین شہر کی اسی روڈ کے اوپر چلتی رہی ہے، تو اس روڈ کو دوبارہ نہ کہیں روک دیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک علاقہ ہے ناظم آباد، اور وہاں پہ وہ پرانی سبز منڈی کا علاقہ ہے۔ اب وہ کافی دیر سے متنازع زمین تھی، سٹے ہے اس کے اوپر، ہائی کورٹ کا سٹے ہے، اور کچھ لوگوں نے، کچھ تاجران نے وہاں پہ سٹے لیا ہوا ہے، وہ معاملہ چل رہا ہے، اور آئی ٹی یونیورسٹی وہاں پہ منظور تھی۔ اب دیکھیں فیصل آباد کو اس ادارے کی، اس یونیورسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آنے والا دور مستقبل جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے بڑا اہم ہے، لیکن ہمارے علاقے کو اس سہولت سے محروم کر کے اور ملی بھگت کے ساتھ صرف اپنے ووٹوں کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، تو انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ وہاں پہ دن رات ایک پارک کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پارک بھی بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا، صرف وہ سیاسی کھیل ہی نہ ہو۔ تو ایک اہم منصوبے کو نظر انداز کر کے اگر ان کو چاہیے تھا کہ اس کو لے کے چلتے اور آگے لے کے جاتے، لیکن روک دیا گیا ہے۔ اچھا رانا طاہر صاحب، جیسے کہ آپ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں اور 2024 میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کافی راستہ ہیں علاقوں سے محرومیاں رہیں، اور جو انتظامات تھے وہ بھی ٹھیک نہیں رہے، جو کام تھے وہ رکے رہے، تو کیا لوگ جماعت اسلامی پہ جو ہے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ووٹ دینا پسند کریں گے؟ ہاں الحمدللہ، یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے جی۔ بالکل انشاءاللہ تعالی ہمیں الیکشن اگر صاف ستھرے مل گئے، ہمیں فیئر الیکشن مل گئے، تو جماعت اسلامی کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا۔ الحمدللہ لوگوں کے اندر بیداری ہے، ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں جگہ جگہ سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں بہت محبتیں سمیٹ کے لاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، علاقہ ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ پی پی 116 کے اندر ہم لوگ ثابت کریں گے کہ یہ جماعت اسلامی کا قلعہ ہے، بشرطے کہ ہمیں صاف اور شفاف الیکشن دیے جائیں۔ اور میری گزارش ہے صاحب اختیار لوگوں سے کہ کسی کو
اپنا پیارا اور راج دلارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کا فیصلہ عوام پہ چھوڑیں اور عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں اور اپنی قیادت خود منتخب کرنے دیں.